اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ تمام کو خوش آمدید ہے میری نیکسٹ ویڈیو پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل، اور آئی ہوپ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میری نیکسٹ ویڈیو ہے اور کافی وقت سے میرے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے میرے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک نالج چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور فل ویڈیو کو واچ کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ تک تمام اسلام کی انفارمیشن پہنچ سکے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں غسل کی فرائض کے بارے میں گفتگو کروں گی، یعنی ہم طہارت کس طریقے سے حاصل کریں، ہمیں غسل کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہماری غسل مکمل نہیں ہوگی، اگر ہم اچھی طریقے سے غسل نہیں کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز بھی ادھوری رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے ہمیں غسل کی فرائض کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا تمام مومن مرد و عورت پہ فرض کی گئی ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، بلکہ فرض کی گئی ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہوگی تو ہم غسل کی فرائض کو کس طریقے سے جانیں گے، ہمیں وضو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں کیسے پتا ہوگا؟ جب ہماری غسل مکمل طور سے کمپلیٹ نہیں ہوگی تو ہماری نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے اصل موضوع یعنی اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمیں طہارت کس طریقے سے حاصل کرنی چاہیے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کا کس طریقے سے خیال رکھنی چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ غسل میں 3 چیز کو فرض کر دی گئی ہے۔ غسل میں 3 چیزوں کو فرض کی گئی ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمیں کلی کرنی ہے۔ غسل کی فرائض تو ہم تمام مومن مسلمان مرد ہو یا عورت یا بچے ہو، تمام کو پتا ہے کہ غسل میں کتنی فرض ہے۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے اور اپنے باڈی یعنی اپنے جسم میں اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے کہ جسم کا ایک حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ یہ تھی غسل کی فرض، یعنی ہمیں کس طریقے سے غسل کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غسل میں سنت کیا ہے، غسل کی سنت کیا ہے۔ سب سے پہلے غسل میں ہم نیت کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ جب ہماری نیت درست نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال کوئی کام کا نہیں ہے۔ تو غسل میں سنت کیا ہے؟ غسل میں تو 4 سنت ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اپنے شرمگاہ کو پاک رکھنا ہے، یعنی شرمگاہ میں اگر کوئی بھی نجاست لگی ہے تو اسے صاف کرنا ہے، یعنی ہمارے پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طریقے سے کلین کرنی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہمیں اپنے باڈی میں اس طریقے سے پانی ڈالنا ہے، یعنی اس طریقے سے واٹر ڈالنا ہے کہ باڈی کا ایک بھی پارٹ یعنی ایک بھی حصہ ڈرائی نہ ہو، یعنی خشک نہ ہو۔ اس طریقے سے ہمیں غسل کرنی ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی
فرماتی ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناپاکی کی حالت میں رہتے تھے تو وہ کس طریقے سے غسل کرتے تھے؟ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غسل کو انجام دیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ غسل کا معنی کیا ہے، غسل کی میننگ کیا ہے۔ غسل ایک عربک لینگویج ہے اور غسل کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی باڈی کو اس طریقے سے صاف رکھنا ہے، اس طریقے سے پاک رکھنا ہے تاکہ جسم میں ایک بھی نجاست باقی نہ رہے۔ اور غسل کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں غسل ہمیں پاکی کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، وہ تو غسل کی فرائض تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ غسل میں اگر کوئی شخص ناپاک ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواہ عورت، اگر وہ ناپاک ہے تو وہ کس طریقے سے مکمل اپنے غسل کو انجام دے۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں نیت بھی کس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت بھی اس طریقے سے اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ میں اس طریقے سے غسل کر رہی ہوں، میں پاکی حاصل کر رہی ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اس غسل سے میں نماز پڑھ سکوں، اس غسل سے میں قرآن و حدیث کو پڑھ سکوں۔ اس طریقے سے آپ اپنے دل میں نیت کریں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے دھوئیں تاکہ ہاتھ میں کوئی نجاست باقی نہ رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کلی کریں، اپنے ناک میں پانی چڑھائیں اور اپنی شرمگاہ کو اس طریقے سے نجاست کو دور کریں تاکہ پرائیویٹ پارٹ میں کوئی بھی گندگی موجود نہ رہے۔ اور اس کے بعد ہمیں رائٹ سائڈ کے بازو میں یعنی داہنے ہاتھ کے بازو میں اس طریقے سے پانی بہائے، اور اس کے بعد ہمیں لیفٹ سائڈ کے بازو میں یعنی بائیں سائڈ کے بازو میں پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سر کے اوپر سے پانی بہانا ہے تاکہ ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، یعنی ہماری باڈی کوئی بھی ڈرائی نہ رہے۔ اس طریقے سے ہمیں غسل کرنی ہے تاکہ ہمیں پاکی حاصل ہو سکے، کیونکہ اگر ہم غسل مکمل کریں گے تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وضو بھی مکمل کرنی ہے تاکہ ہماری نماز قبول ہو جائے۔ اگر اس طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مکمل طور پہ غسل کر لیے ہیں۔ یہ ہوا غسل کا مین طریقہ۔ آپ اس طریقے سے اپنے پاکی کو حاصل کریں۔ اگر آپ کو اسی طریقے کا اسلامک انفارمیشن یا اسلامک ایجوکیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میری تمام ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ آپ تک تمام اسلام کی انفارمیشن پہنچ سکے۔ اب پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اسی چینل پہ نیپال کا ٹور ہوگا، اور بہت ہی فیمس جگہ آپ کو اس چینل میں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور واچ کریں، شیئر کریں تاکہ آپ تک تمام اسلام کی انفارمیشن پہنچ سکے، اور اپنی کمنٹ ضرور بتائیں۔ میں اپنے ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔